اللہ کی شان کے ایک دن میرے پاس آیا، غصے میں تھا. میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگا بس حضرت کیا بتاؤں، یہ جو میری بیوی ہے نا اس نے بس مجھے بہت ستایا ہوا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ کہتا ہوں تو نماز نہیں پڑھتی، سر پہ دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی، اور بالکل اس کو تو دین کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ تو اس نے تو میرا جو ہے نا جینا حرام کر دیا ہے. خیر خوب اس نے غصے میں چند باتیں کہیں. تو جب اس نے غصے میں باتیں کر لیں تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت آپ دیندار اسی طرح تھے جیسے آج ہیں، یا آپ بھی اسی طرح کے تھے؟ کہتے نہیں جی اس وقت تو میں بھی نمازیں نہیں پڑھتا تھا. اصل میں شروع میں دونوں ایک ہی جیسے تھے اور آپس میں پسند کی شادی تھی یہ. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ بھی اسی جیسے تھے اور آپ بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تو آپ نے ایسی ہی بیوی پسند کی، تو بیوی تو وہی ہے نا، کوئی بدلی تو نہیں ہے. مگر فرق یہ پڑا کہ آپ نے اس مجلس میں آنا شروع کیا اور آپ نے دین کی باتیں سنی تو آپ نے دین کو قبول کر لیا اور اب آپ کی زندگی نیکی دین والی بن گئی ہے. کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی نے کتنی نصیحتوں کی محفل اٹینڈ کی ہے؟ کہنے لگے وہ تو نہیں آتی. میں نے کہا کوئی اور دینی محفل اٹینڈ کی ہو جہاں اس کو دین کی طرف کسی نے ترغیب دی ہو، بلایا ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر وہ کیسے دوپٹہ کرے گی سر کے اوپر اور کیسے وہ پردے کا خیال کرے گی، نمازیں پڑھے گی؟ اس کو تو سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو تو سمجھانے والے مل گئے، اس کو تو نہیں نہ ملے. تو اب اس کو فیل ہوا کہ بھائی حضرت جی مجھے آہستہ آہستہ نا اس بات پہ لے آئیں گے کہ اچھا اس کو محفلوں میں لایا کرو، تو یہ تو کام لمبا ہو جائے گا نا. اور وہ تو جلدی حل چاہتا تھا کہ حضرت جی مجھے کہیں وہ نماز نہیں پڑھتی، تم جاؤ ذرا اس کو سیدھا کرو. خیر جب میں نے دیکھا کہ بھائی یہ خاموش تو ہو گیا ہے لیکن اس کے دل سے ابھی غصہ ختم نہیں ہوا، تو پھر میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا دیکھیں آپ ہر سنت پہ اب عمل کرنے لگ گئے ہیں نا؟ کہنے لگا جی میری کوشش ہوتی ہے ہر بڑی اور ہر چھوٹی سنت کے اوپر عمل کروں، میری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے، اور آپ بھی یہی تلقین کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا میں آج آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں، آپ اس کے اوپر عمل کریں. کہنے لگا جی. میں نے کہا آپ واپس جاتے ہوئے کسی دکان سے مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے جائیں اور جب گھر جائیں تو دسترخوان پہ جب ڈبہ رکھا جائے تو اس میں سے مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا. جب میں نے کہا تو مجھ سے پوچھا جی. میں نے کہا بھائی میں فارسی نہیں بول رہا، میں آپ کی زبان میں ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں اور بیوی کو ہدیہ دیں، اور جب دسترخوان پہ وہ ڈبہ رکھا جائے تو اس میں سے ایک پیس اٹھا کے تو اپنی بیوی کو مٹھائی کھلائیں. جب میں نے کلیئر لفظوں میں پھر کہا پھر اس کو بات سمجھ میں آئی. کہنے لگا جی بہت اچھا. خیر وہ بندہ چلا گیا. اللہ کی شان کے چند دنوں کے بعد وہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت خوشی کے آنسو ہیں. میں نے پوچھا کس خوشی کے؟ کہنے لگا کہ میں جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ لے کے گیا اور گھر والوں نے پوچھا، بیوی نے کہ یہ کیا لائے؟ تو میں نے کہا میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں. تو بڑی حیران ہوئی، اچھا آپ میرے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے دسترخوان پر کھانا لگ گیا اور وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی وہیں تھا. کہنے لگے میں نے آپ کی جو ہے وہ نصیحت کے مطابق مٹھائی کا ایک پیس اٹھایا اور ایک گلاب جامن میں نے اپنی بیوی کے طرف کیا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا مطلب ہے. میں نے کہا کہ یہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتا ہوں. کہنے لگے وہ حیران. خیر اس نے وہ گلاب جامن تو کھا لیا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہ سر جھکا کے بیٹھی رہی، کچھ سوچتی رہی. پھر مجھے کہنے لگی آپ نے آج ایسا کیوں کیا ہے، پہلے تو کبھی نہیں کیا. تو کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے. کہنے لگا جب میں نے یہ بات بتائی میری بیوی کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ کہنے لگی اچھا یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی؟ میں نے کہا ہاں.
تو کہنے لگی اچھا کیا میں بھی اور سنتوں پہ عمل کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں کر سکتی ہو. تو کہنے لگے وہیں بیٹھے ہوئے میری بیوی نے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد نمازیں بھی پڑھوں گی اور پردہ بھی کروں گی اور شریعت کے اوپر مکمل پابندی کر کے سنتوں والی زندگی میں بھی اختیار کروں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت نے پورے گھر کے ماحول کو بدل کے رکھ دیا اور وہ بچی نیک بن گئی اور بعد میں وہ بچی عالمہ بھی بن گئی. تو گھر کے اندر نیکی کا ماحول رکھنا، نیکی کی تلقین کرتے رہنا، یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خاوند اپنے گھر میں نیکی کے ماحول کا خیال نہیں کرتا، جو خاوند اپنے گھر میں نیکی کے ماحول کا خیال نہیں کرتا، اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو مرد اپنے گھر میں گھر والوں کو نیکی کی تلقین نہیں کرتا، اس گھر کے مردوں میں اور اس گھر کے مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایکسکیوز نہ کریں کہ جی میری بات سنتا کوئی نہیں، مانتا کیوں نہیں. ہاں جب آپ رف ٹف موڈ میں، غصے کے موڈ میں بات کریں گے آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا، لیکن جب آپ محبت اور پیار سے بات کریں گے تو ایسی ہر کوئی بات سنے گا کہ سب آپ کے جو ہیں وہ بات کو پورا کر کے دکھانے والے بن جائیں گے. بچے بھی آپ سے محبت کریں گے، بیوی بھی آپ سے محبت کرے گی. تو یہ صفت بھی خاوند کے اندر ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ سے کتنی محبت کرتے تھے اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث ہیں. بہرحال ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ لیا، سفر درپیش تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا. اللہ کی شان کہ وہ اونٹ نیا تھا، ذرا بدک گیا اور بھاگ کھڑا ہوا. اب عائشہ رضی اللہ عنہا اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، جو اوپر اس کے پالکی سی بنی ہوتی ہے اونٹ کے اوپر، اور اونٹ بھاگ گیا. جب بھاگ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہائے میری دلہن. حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری دلہن. یعنی بیوی سے محبت تھی تو یہ الفاظ زبان سے نکلے نا. تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ تم اپنی بیوی کو اس طرح محبت پیار سے رکھو گے تو وہ تمہاری فرما برداری کرے گی. چنانچہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، علی اگر تم محبت سے رکھو گے تو فاطمہ تمہاری ہے. اور اس چھوٹے سے فکرے میں ازدواجی زندگی کا خلاصہ موجود ہے کہ اگر خاوند بیوی کو محبت سے رکھے گا تو بیوی خاوند کی ہوتی ہے، وہ اسی کی خاطر زندگی گزارتی ہے اور اسی کے گھر کے ماحول کو نیکی اور دینداری کے مطابق بناتی ہے. تو محبت پیار سے گھر والوں کو رکھنا تاکہ گھر کا ماحول نیک رہے، یہ ضروری ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے نہیں ملوں گا. یہ واقعہ ایلا کہلاتا ہے. اب نبی علیہ السلام مسجد میں تھے، بیویاں گھروں میں تھیں اور 1 مہینے کی قسم کھائی ہوئی تھی. اللہ کی شان دیکھیں کہ 29واں دن تھا تو نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر آ گئے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ میں 1 مہینے تک بیویوں سے نہیں ملوں گا اور آج تو 29 دن ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 کا بھی ہوا کرتا ہے. تو یہ بیوی کی محبت تھی نا کہ 30 دن کے بعد آنے کی بجائے 29 دن کے بعد آپ گھر تشریف لائے. اور پھر آپ نے کہا کہ عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 کا بھی ہوا کرتا ہے. ایک مرتبہ صدیق اللہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے محبت کس طرح کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جس طرح رسی کی گانٹھ ہوتی ہے، ایسی گانٹھ کہ جس کو جتنا کھینچا جائے وہ اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. تو میری محبت بھی آپ کے ساتھ ایسی ہے کہ جتنا اس کو کھینچا جائے یہ اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. چنانچہ جب ایسی آیات اتری جن میں امہات المومنین کو اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں یا پھر ان کو دنیا کی سب نعمتیں دے دی جائیں گی، اس کو آیت تخییر کہتے ہیں.
تو نبی علیہ السلام نے بتایا سب کو، مگر نبی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ عائشہ صدیقہ عمر میں چھوٹی ہیں، ایسا نہ ہو کوئی جلد بازی کا فیصلہ کر لے۔ تو نبی علیہ السلام نے امہات المومنین کو یہ بات بتائی کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اختیار دیا ہے، آپ دونوں اس میں ایک چیز کو چن لے، فیصلہ کر لیں، مگر عائشہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اکیلی فیصلہ نہ کرنا، آپ اپنے ماں باپ سے مشورے کے بعد فیصلہ کرنا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کو یقین تھا کہ جب یہ اپنے والد ابوبکر صدیق لانو سے مشورہ کرے گی تو وہ ان کو یہی کہیں گے کہ تم جو ہے غربت تنگی کو برداشت کر لو اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہو۔ تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے والدین سے مشورے کے بعد فیصلہ کرنا، تو عائشہ صدیقہ عنہا مسکرائیں اور کہنے لگیں آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مجھے کسی اور سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تنگی ترشی کو برداشت کر لوں گی، میں آپ کو اختیار کرتی ہوں، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عائشہ صدیقہ عنہا کے اس جواب کو سن کے پھر باقی تمام ازواج مطہرات نے بھی نبی علیہ السلام کو چن لیا۔ تو محبت دونوں طرف سے ہو، خاوند کی طرف سے بیوی سے محبت ہو اور بیوی کی طرف سے خاوند کے ساتھ اس کو محبت ہو۔ نبی علیہ السلام کی یہ کامیاب ازدواجی زندگی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، ہم اپنے گھروں میں اگر چاہیں تو جنت کا ماحول بنا سکتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، اتنا پرسکون ہوتا ہے گھر کہ انسان کو گھر میں جنت کا مزہ آتا ہے، سب نیکی پہ چلنے والے، سب نیکی کرنے والے، سب اتفاق رائے کے ساتھ زندگی گزارنے والے، بیوی خاوند کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے، خاوند بیوی کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، اور دونوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل کامیاب زندگی کہ ہمارے گھر جنت کی تیاری کے جو ہے وہ مراکز بن جائیں، ہمارے گھر کا ہر فرد جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہو، نیک اعمال میں لگا ہوا ہو۔ اور یہ چیز تب ممکن ہے جب خاوند اپنی بیوی کو محبت پیار سے رکھے گا۔ اگر خاوند یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے بیوی سے بات منوا لوں گا تو یہ بات جو ہے خیال است و محال است و جنو، یہ بات ایسی نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، یہ شخص تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا۔ جو شخص پیار کے ذریعے اپنے بیوی کا دل نہ جیت سکا، یہ شخص تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا۔ تو پیار و محبت ہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں الفتیں بڑھتی ہیں اور ایک دوسرے کی قدر دل میں آتی ہے اور انسان اچھی زندگی گزارتا ہے۔ چنانچہ ہم ازدواجی زندگی کے بارے میں ریسرچ ڈھونڈ رہے تھے تو ہم نے سینکڑوں کتابیں دیکھی اور سینکڑوں ریسرچ پیپر دیکھے، اور ایک ریسرچ پیپر کے اندر عجیب ریسرچ دیکھی، لکھا ہوا تھا کہ جو خاوند دن میں 5 مرتبہ اپنی بیوی کو محبت کا میسج دے، محبت کے میسج سے آگے مراد اس کو بوسہ لے، اس کے ہاتھ کو پکڑے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، یا اس کو کوئی ہنسی مذاق کی بات سنائے، یا اس کو اس کے ایسے نام سے پکارے جس نام کو وہ پسند کرتی ہو، دن میں 5 مرتبہ جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ بیوی کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہ ہم نے ہزاروں عورتوں پہ یہ ریسرچ کی ہے کہ جو خاوند دن میں 5 مرتبہ کبھی بیوی کا ہاتھ پکڑا، کبھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کبھی اس سے کوئی ہنسی مذاق کی بات کر دی، کبھی اس کو مسکرا کے دیکھ لیا، اور دفتر میں ہے تو کبھی اس کو کوئی پیار کا میسج کر دیا، یعنی دن میں 5 ایسے مواقع ہوں کہ بیوی کو خاوند کی طرف سے محبت کا میسج ملے، تو لکھا ہوا تھا کہ وہ عورت کبھی ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جو لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہیں وہ ذرا ازدواجی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا انہوں نے بیوی کو کبھی مسکرا کے دیکھا یا بیوی کا ہاتھ پکڑا؟ اگر ایسا نہیں کیا تو بیوی پہ کیا گلہ کرتے ہیں؟ وہ تو ڈپریشن کی مریضہ بنے گی نا۔
تو بیویوں کو ڈپریشن سے نکالنا خاوند کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے خاوند کے ہاتھ میں جادو دیا ہوا ہے، ایسا جادو ہے کہ بس وہ بیوی کا ہاتھ پکڑ لے، بیوی سب کچھ بھول جاتی ہے، سب پاسٹ کو بھول جاتی ہے اور نئے سرے سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے پھر تیار ہو جاتی ہے. بیوی کو منانے کے لیے نہ تعویذوں کی ضرورت ہے نہ کچھ عملیات کی ضرورت ہے. بیوی کو خوش رکھنے کے لیے صرف پیار کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. محبت سے بات کریں، نرمی سے بات کریں اور بیوی کو رسپیکٹ دیں. جس عورت کو محبت بھی ملتی ہے، رسپیکٹ بھی ملتی ہے، وہ اپنے خاوند کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار. وہ تنگی ترشی بھی برداشت کر لیتی ہے اور فاقہ بھی برداشت کر لیتی ہے اور اسی خاوند کے ساتھ رہتی ہے. اس کو معمولی کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، نئے نئے کپڑے نہیں ملتے تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ غربت میں زندگی گزار لیتی ہے لیکن اس کو محبت پیار چاہیے ہوتا ہے. تو کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کا جو بہترین اصول ہے وہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت پیار کا تعلق رکھا جائے، بیوی کو رسپیکٹ دی جائے، عزت دی جائے. بچوں کی نظر میں بیوی کی عزت بنائی جائے چونکہ اس نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی ماں ہے وہ. جس عورت کو عزت ملے گی اور محبت ملے گی، اب یہ عورت اپنے خاوند سے کبھی دور ہونا پسند نہیں کرے گی. چنانچہ بعض لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں، دیہاتوں میں ان کے گھروں کے اندر کھانے کو نہیں ہوتا، پینے کو نہیں ہوتا. ایک سوٹ میں عورت پورا سال گزارتی ہے، یعنی ایک جوڑا بنایا اور اسی ایک جوڑے میں وہ بیچاری پورا سال گزارتی ہے. سردیوں کا سوٹ گرمیوں میں بھی پہنتی ہے اور گرمیوں کے کپڑوں میں سردیوں میں گزارا کرتی ہے، مگر اپنے خاوند کے